ناظرین آداب، ہمارے آج کے مہمان ہیں ریاست جموں کشمیر کے سابق چیف سیکرٹری وجے بقایا صاحب۔ بقایا صاحب شکریہ، آپ ہم سے بات آج کر رہے ہیں۔ ناظرین کے لیے مختصراً بتانا چاہوں گا کہ آپ 1970 بیچ کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر ہیں، جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے، اور اپنی ملازمت کے اختتام پر آپ چیف سیکرٹری رہے یہاں پہ 10 مہینے تک مفتی صاحب اور غلام نبی آزاد کی سرکار کے دوران، اور اس کے بعد آپ نیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے، وہاں پہ آپ ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بھی رہے، اور اس کے بعد آپ 2020 میں آپ نے استعفیٰ دے دیا نیشنل کانفرنس سے اور آپ اپنی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بقایا صاحب، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کن حالات میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی 1970 سے پہلے، 50 60s میں کس قسم کے حالات ان دنوں تھے، اور کشمیری مسلمانوں اور ہندوؤں کا یعنی کہ کشمیری پنڈتس کے بیچ میں کس قسم کا تعلق رابطہ رہا کرتا تھا ان دنوں؟ دیکھیے، یہ ایک اتفاق ہے کہ میرے لیے ریٹرن آف دا نیٹو تھا۔ جی، سن 1950 میں والد صاحب کے ساتھ میں کشمیر کو چھوڑ کے چلا گیا۔ جی، کہاں؟ آگرہ۔ جی، وہ وہاں پہ سینٹ جانس کالج ہے، اس میں پروفیسر بن کے گئے۔ پہلے وہ بسکو اسکول میں پڑھا۔ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے؟ وہ پروفیسر تھے، جی، یہاں بسکو اسکول میں پڑھاتے تھے سری نگر میں۔ جی، پھر سینٹ جانس کالج میں پروفیسر کی جاب ملی ان کو انگلش کی، پھر ہم ان کے ساتھ چلے گئے۔ میں ان کا اکیلا لڑکا تھا اس وقت، اور آگرہ میں 10 سال ہم رہے۔ میں وہیں میری اسکولنگ ہوئی سینٹ پیٹرز میں۔ اس کے بعد 1960 میں یہ ہم جے پور چلے گئے۔ جی، جے پور میں ہم نے سینئر کیمبرج کیا، جو کہ اس وقت سمجھ لیجیے 12th کلاس کے برابر ہے۔ جی، اور اس کے بعد بھی آنرز کیا انگلش میں، پھر ایم اے کیا ہسٹری میں، پھر 2 سال میں لیکچرر بنا یونیورسٹی میں۔ تو آپ کی زیادہ جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے یہ ریاست سے باہر رہی؟ میری ساری ایجوکیشن ریاست باہر رہی۔ اور بیچ میں اس دوران جو ہے 50 سے لے کے 70 تک ہم ویکیشن کے دوران آتے رہے کشمیر، اور رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی رہی، جان پہچان ہوتی رہی۔ تو جب ہم آتے تھے یہاں، مجھے لگتا تھا کہ یہ ایک ایسا یہ ہے ماحول کہ کوئی فرق نہیں لگتا، کہ سب اکٹھے چلتے ہیں۔ جی، گھروں میں ہمسائے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے ہوں، بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا پی کھاتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ہماری جو نانیاں تھیں یا دادیاں تھیں، ان کے پاس مشورے کے لیے آس پاس محلوں کے لوگ آتے تھے، شادی کیسے کرنی ہے، وہاں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ایک بھائی چارہ جو میں دیکھتا تھا، اس کا ایک عکس میں لے کے جاتا تھا کشمیر سے باہر۔ اور وہاں تو خیر ماحول ہی الگ تھا، وہاں پہ یہ اس طرح کی بات تب تھی نہیں کہ آپ ایک سمودائے سے ہیں، میں دوسرے سمودائے سے ہیں، آپ کی سوچ ایک ہے، میری سوچ الگ ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ بالکل ایسا بھائی چارہ تھا۔ تو اسی ماحول میں میں پلا۔ جی، اور پھر میں مگر وہاں پہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ بھاگ لیتا تھا۔ میں کرکٹ بھی کھیلتا تھا اسٹیٹ کے لیے، ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا تھا، مگر زیادہ تر میرا وقت جاتا تھا تھیٹر پہ۔ جی، تھیٹر پہ میں کافی تھیٹر پہ، اسٹیج پہ، تو وہاں پہ اچھے جو ناٹک کار رہے ہیں، باہر سے تربیت لے کے آئے، وہ آئے وہاں تو انہوں نے دیکھا، تو ان کے ساتھ ہم چلے، تو ہم لوگ کافی سیریس تھیٹر کرنے لگے۔ جی، اور جے پور میں وہ سیریس تھیٹر کو انٹروڈیوس کیا۔ جی، ہم نے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے القاضی صاحب ہوا کرتے تھے، بہت نامور جی، تھیٹرسٹ، ان کے ساتھ ٹریننگ کی۔ اور اس کے بعد مجھ کو یہ ایک نام لگ گیا کہ یہ دلیپ کمار ہے راجستھان کے۔ تو اسی نشے میں 1 سال میں نے IAS کا امتحان نہیں دیا۔ اچھا، 68 میں نے فارم بھرا تھا دلیپ کمار بننے کے شوق میں؟ جی۔ تو 68 میں جب فارم بھرا، جب امتحان کا ٹائم آیا، تو کسی نے مجھ کو، دوست نے کہا چلو امتحان کا ٹائم، میں نے کہا آپ جاؤ، مجھے نہیں دینا ہے۔ جی، تو 1-2 مہینے کے بعد والد صاحب نے مجھ کو الگ سے بلایا، اس نے کہا ہم تو چاہتے ہیں، تمہاری ماں بھی چاہتی ہے کہ تم IAS دو، یہ کیا کر دیا؟ میں نے کہا کہ صاحب اب تھیٹر ہے، میرا شوق ہے، نشہ ہے،
اب دلیپ کمار بھی کہتے ہیں لیکچرر بھی ہوں تو آگے چل کے پروفیسر بن جاؤں گا، یہ میری ایک ہابی ہے، پوری ہونے دو۔ انہوں نے کہا باقی تو تمہاری سوچ اپنی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ کر لو کیونکہ اور کوئی آپشن ہے نہیں۔ جی تو پھر 69 میں نے پھر فارم بھرا اور پھر میں امتحان دے ہی دیا، اچھا، اور پہلے ہی اٹیمپٹ میں آ گیا، کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گیا۔ اور آپ کو JNK کا کارڈر ملا؟ مجھ کو JNK کا کارڈر ملا۔ میں نے اس میں لکھا تھا، آپشنز آتے ہیں اس میں اس وقت میں، کہ آپ کی ماتر بھاشا کیا ہے جی اور آپ کس اسٹیٹ میں سرو کرنا چاہتے جی ہیں۔ تو میں نے لکھا تھا ماتر بھاشا میری جو ہے وہ کشمیری ہے، حالانکہ مجھے آتی نہیں تھی اس وقت، جسٹ اسمیٹرنگ، جو کشمیر میں تھوڑا بہت اپنی نانی دادی کے ساتھ بات کرتا تھا اتنا ہی تھا۔ تو اس بیسس پہ انہوں نے مجھے جموں کشمیر کیڈر میں بھیج دیا۔ جی تو پھر ہم لوگ وہاں سے مسوری جاتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن کورس ہوتا ہے جہاں دیش بھر کے لوگ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک فاؤنڈیشن۔ جن دنوں یہ ڈرامہ کا شوق تھا انہی دنوں یہاں پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی تھی، پروگریسو موومنٹ چل رہی تھی، اور 1965 میں پران کشور اور دوسرے لوگوں نے معذرات بنائی فلم، اور اس کے بعد 1968 سے 70 تک بلراج ساہنی آئے اور انہوں نے شاعری کشمیر مہجور فلم بنائی۔ پران کشور بہت ہی امپارٹنٹ یہاں پہ نام ہے فلم میں، اندر اس کے ساتھ وابستہ رہے، اور بعد میں ریڈیو کشمیر کے وہ سب سے معتبر، سب سے ممتاز جو شخص ہیں ڈرامہ سے، مطلب پلے رائٹ اور ڈائریکٹر۔ تو ان لوگوں سے کوئی رابطہ تو نہیں رہا اندر؟ تب تو میں دور ہی تھا۔ ناٹک میں تھے ہمارے القاضی صاحب، جیسے میں نے کہا موہن مہرشی تھے جو موریشس سے ٹریننگ لے کے آئے تھے، بعد میں NSD کے نیشنل اسکول آف ڈرامہ کے ڈائریکٹر بنے۔ اوم شیوپوری تھے، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا، وہ بڑے اچھے کلاکار تھے۔ پنچو کپور کے ساتھ ہم نے سٹارٹ کیا، پنچو کپور وہ جو آپ فلموں میں آتے تھے ہٹے کٹے، تو ان کے ساتھ سٹارٹ کیا کیونکہ ان کی نظر ہم پہ پڑی۔ ہماری کوئی کلاس فیلو تھی وہ جو ان کو جانتی تھی، وہ ہم کو کھینچ کے لے گئی۔ تو لیکن ان کا جو انداز تھا ڈائریکشن کرنے کا، ہمیں لگا وہ فلمی انداز ہے کہ کیمرہ ایسے ہے، گردن ایسے کرو، قدم ایسے کرو، تو اس میں کریٹیوٹی جو ہم میں سوچ رہے تھے کہ ہے، اس کو موقع نہیں ملتا تھا ایکسپریس ہونے کا۔ تو پھر موہن مہرشی آئے، اور اس سے پہلے انگریزی کے ناٹک میں کرتا تھا۔ جب ہم MA پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمارے پروفیسر تھے بلّا صاحب، ایک لیڈی اسٹاک تھیں جو باہر سے آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگ کنگ لیئر کرتے تھے، شیکسپیئر کے ناٹک کرتے تھے۔ تو اس سے ویٹنگ فار گوڈو میرا لاسٹ ناٹک تھا جو برٹولٹ بریکٹ کا، تو اس سے پتہ نہیں کن کی نظر پڑی مجھ پہ کہ یہ تو اچھا کلاکار ہے، تو ہندی والے لوگ مجھ کو گھسیٹ کے لے گئے۔ تو اس کے بعد میں IAS میں جب آیا تو میں نے سوچا اب تو یہ کشمیر جانا، جموں کشمیر جس سے واقفیت ہے نہیں، مگر ہوں تو صحیح میں۔ تو پوسٹنگ یہاں ہو گئی، پھر مسوری میں ٹریننگ ہوئی، پھر 1 سال کی ہماری ڈسٹرکٹ ٹریننگ ہوا کرتی تھی، ادھر اننت ناگ میں بھیجا گیا۔ تو وہاں پہ ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ صاحب آپ کی ٹریننگ جو ہے وہاں کے ڈپٹی کمشنر آپ کی دیکھ بھال کریں گے،
جو کچھ بھی آپ کو سیکھنا ہو، جو فیلڈ ہے وہ سکھائیں گے۔ کون تھے ڈپٹی کمشنر؟ محمد اکبر خان صاحب تھے وہ، جو بعد میں ڈویژن کمشنر بھی بنے۔ وہ جو بعد میں ڈویژنل کمشنر بڑے پیار سے کرتے تھے، لیکن وہ ایک عجیب سا ہم نے دیکھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم IAS آفیسر ہیں، باہر سے ڈائریکٹلی آئے ہیں، یہ سب جانتے ہوں گے، تو اس طرح کہ انہوں نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا وہ فلاں افسر ہے، وہ فلاں افسر ہے، ان کے ساتھ ملیے، وہ سکھاتے رہیں گے۔ تو in that 1 year whatever we learned was on our own۔ ریونیو ریکارڈ کیا ہوتا ہے، جمع بندی کیا ہوتی ہے، گرداوری کیا ہوتی ہے، یہ کسی کے پاس ایسے چلے۔ تو اس کے بعد پھر ہم اکیڈمی میں واپس گئے، تو اکیڈمی میں کہا بتائیے آپ کیا ہے آپ کے 1 سال کا تجربہ؟ تو ہم نے کہا آپ کی ٹریننگ کا جو یہ فارمیٹ ہے بالکل غلط ہے۔ آپ ہم کو ٹریننگ کے لیے ان کے ساتھ بھیجتے ہیں جو کہ بہت ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور لیکن وہ رینک سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم آئے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی، تو ان کے سامنے انہیں لگتا ہے کہ ان کو تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکھ کے آئے ہیں۔ تو آپ یہ کوشش کیا کیجئے کہ ان کو بتائیں ان کو کیا سکھانا ہے۔ نو سیکھیے ہیں یہ اکیڈمی سے، اکیڈمک سے آئے ہیں، اور اب یہ نیٹی گریٹی گورننس کا سیکھنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر فارمیٹ بدلے، ٹریننگ ویننگ کے۔ آج کل کے بچے جو ٹریننگ کرتے ہیں ان کا سارا فکسڈ ہوتا ہے، کہاں کب جائیں گے، کس کے ساتھ رہیں گے۔ ان دنوں نہیں ہوا کرتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہم کو کہا جاتا تھا فلاں ڈی سی یہاں آ کے ڈی سی کے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ کوئی لکی جو ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ ریکروٹ جو باہر سے امتحان دے کے آیا تھا اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ سوچ کیا ہے، ٹریننگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لیکن جو یہاں کے لوگ تھے وہ بڑے افیکشنٹ تھے، بڑے ہاسپٹیبل تھے، لیکن وہ اس طرح سے ہم کو نہیں سمجھتے تھے کہ دے آر اسٹوڈنٹس، دے نیڈ ٹو بی ٹاٹ۔ تو ان کو لگتا تھا یہ پڑھے لکھے۔ آپ سے پہلے کوئی آئے تھے IAS میں جموں کشمیر کے؟ سب سے پہلے آئے ہیں موتی لال کول، وہ 66 میں تھے۔ مجھ سے پہلے شفیع پنڈت آئے تھے، اور بس یہی دو تھے، اور سشما چودھری۔ یہ آئے سشما چودھری 69 کی، شفیع پنڈت 69 کے، میں 70 کا، موتی لال کول 66 کے۔ اور اس کے بعد آئے، ہمارے بعد تو آئے شبر لال بھٹ آئے، وہ تو بعد میں۔ اور آپ یہاں پہ مختلف پوزیشنز پہ رہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن ہم جاننا چاہیں گے آپ کی ایز ڈپٹی کمشنر اور ایز ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری آپ کہاں کہاں پہ رہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑی ہیوملٹی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا جو میں نے نہیں ہینڈل کیا ہے۔ وہ اس طرف سے SDM سے لے کے چیف سیکرٹری تک، SDM بھی تھا، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بھی تھا، ایڈیشنل DC بھی تھا، DC بھی تھا، ڈویژنل کمشنر بھی تھا، فائنینشیل کمشنر بھی۔ یہ تو ریونیو ہائرارکی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر سیکرٹیریٹ میں، ایوری ڈپارٹمنٹ ان دا سیکرٹیریٹ ایکسیپٹ سوشل ویلفیئر پروگرام۔ ایز ڈپٹی کمشنر کہاں کہاں رہے؟ بڑگام کا تو مجھے پتا ہے 1979 میں جب ڈسٹرکٹ بنا تھا تو آپ دوسرے ڈپٹی کمشنر آئے تھے سوامی راج شرما کے بعد۔ پلوامہ میں پہلا ڈپٹی کمشنر تھا پلوامہ ڈسٹرکٹ کا۔ شیخ صاحب مجھے خود لے کے گئے تھے وہاں اور انٹروڈیوس کرنے۔ اور یہ بھی ایک نوٹ وردی بات ہے کہ تقریباً 16-17 سال کے بعد ایک میری کمیونٹی کا ایک آدمی میں وہاں کشمیر میں ڈپٹی کمشنر بنا۔ یہ نیا نیا بنا تھا پلوامہ اور کپور اور بڑگام اور کپور۔ تو میں پلوامہ میں شیخ صاحب مجھے خود لے گئے وہاں، تقریباً 50-60 لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کیا اور کہا کہ ہم یہ نوجوان افسر دیا ہوا ہے آپ کو۔ تو یہ مگر میں سمجھتا ہوں، آج میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کئی بار کہ ان کی نظر کتنی تیز تھی۔ انہوں نے ان سے کہا ہے کسی دن چیف سیکرٹری بنے گا۔ اچھا، انہوں نے بتایا جلسے میں ہی؟ ہاں، جلسے میں ہی بتایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھے صرف اتنا بولا کہ دیکھو یہ بیٹا، یہ نیا ضلع بنایا ہے ہم نے اننت ناگ میں سے نکال کے، لیکن مجھ سے شوپین والے بڑے ناراض ہیں۔ ان کو خیال تھا کہ ان کو الگ سے ڈسٹرکٹ مانگتے تھے، ضلع ہیڈ کوارٹر ان کو ملے گا، اور میں پلوامہ کو دیا کیونکہ اب یہ پلوامہ جو ہے سینٹرل پلیس ہو گئی، ترال، پلوامہ اور شوپین۔ اگر کولگام جڑ جاتا تو شوپین سینٹرل پلیس ہو جاتی، شوپین، پلوامہ اور کولگام، تو میں شوپین کو دے دیتا۔ تو اب ایسا ہے کہ جو ان کا ایجیٹیشن لیڈ کر رہے ہیں سروپ ناتھ جی، وہ میرے بڑے ساتھی رہ چکے ہیں، فریڈم فائٹر ہیں، بڑے سخت ہیں، وہ اصولوں کے بڑے پکے ہیں۔
لیکن وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. ان کو تمہارے پریڈیسیسر نے ان کو بڑی لاٹھیاں ماری ہیں, وہ مارا ہے, یہ مارا ہے, تو اب تمہاری ایک ہی بات کرنی ہے تم کو کہ تم کو اوور گراؤنڈ لانا ہے, ان کے ساتھ بات کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ میری کیا مجبوری تھی, لاٹھی واٹھی مت چلانا ان پہ. جو شوپیان کے لیے ڈسٹرکٹ کے ایجوکیشن چلاتے تھے, سروپ ناتھ ان کے لیڈر تھے. سروپ ناتھ ایک فریڈم فائٹر تھے, بڑے انٹیگریٹی والے آدمی تھے, بڑے جوشیلے آدمی تھے, بزرگ بھی تھے. اور ان کے ساتھ وہاں شوپین کے جو غلام حسن خان صاحب وہ منسٹر بھی رہے تھے, اور دو چار اور لوگ جو وہاں کے سرکردہ ورکر تھے وہ تھے, ایک ایجوٹیشنسٹ تھے. تو ان کو دھیرے دھیرے میں نے خبر بھیج کے باہر بلایا, ڈیفیڈنٹلی آئے, ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تو میں نے ان سے پھر کہا کہ اب چلیے آپ کا, ان کی مگر ایس ڈی سب ڈویژن تھا, وہ سب ڈویژن بھی ختم ہو گیا, تو اس لیے ان کا دل بڑا دکھی تھا. تو میں نے کہا چلیے سب ڈویژن دینے کی کوشش کر لیتے ہیں. اب ڈسٹرکٹ تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ حق. تو لیکن ان کے ساتھ رابطہ رہا, شیخ صاحب سے ہی ملوایا ان کو. شیخ صاحب نے کہا بھائی دیو میں معافی, اب میں آپ کو اور کچھ دے, تو سیشن جج کا, سپرنٹینڈنگ انجینئر کا دفتر دے دیا, اور بھی کچھ دفتر وہاں رکھے, مغل روڈ والا, مغل روڈ کا, اور ایس سی انجینئر بھی اس کا, ایس سی بھی رکھے. تو اس سے وہ ایجوٹیشن تھوڑا تھا. لیکن پلوامہ میں ہی میرے ساتھ ایک ایسی گھٹنا ہوئی کہ 2-2.5 سال میرے کمپلیٹ ہونے والے تھے. تو یہ شیخ نذیر صاحب سے انہوں نے کہا میں شوپین سے جاؤں گا اوپر کاتسڈورا ایم ایل اے صاحب کے پاس. تو ہم نے کہا ادھر سے ادھر کال آ گئی, ہم نہیں جانے دیں گے. ایم ایل اے شیخ منصور, ادھر سے کال آ گئی کہ ہم نہیں جانے دیں گے. تو ہمارے ایس پی عباس صاحب تھے, وہ بعد میں ایم ایل اے بنے تھے. تو میں نے کہا کہ اب یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو ان کو کچھ روکنا پڑے گا. شیخ نذیر جا رہے ہیں, این سی کے وہ جا رہے ہیں, ہم لوگ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے. تو ہم نے فیصلہ کیا ہم شیخ صاحب سے ملتے ہیں. ہم گئے, ملاقات ملی. انہوں نے چیف سیکرٹری کو, غلام حسن خان صاحب, شاہ صاحب کو, ڈی جی نور محمد صاحب چیف سیکرٹری تھے, اور باقی افسروں کو بلا کے ہم نے اپنا پریزنٹیشن دیا. ہم نے کہا صاحب 2-2.5 سال آپ نے جو کہا آپ ہی کے مطابق چلے, ہم نے کوئی ان سے زیادتی نہیں کی, کچھ نہیں کیا, لیکن اب یہ ہم کو للکار رہے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو سمجھتے ہیں ہم بند کر دیں گے. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ. تو 1 گھنٹہ جی ہم آپس میں بحث کرتے رہے. ان کا نہیں وہ سروپ ناتھ کو پکڑو گے, وہ جیل میں ستیاگرہ کر دے گا, وہ کیا کہتے ہیں وہ کر لے گا, یہ کر لے گا, یہ ٹی وی مانگے گا, ان کو مت چھیڑو, اب چلنے دو, ایسے ہی چلاتے رہو جیسے چلایا ہے. میں نے کہا سر پھر شیخ نذیر صاحب جا رہے ہیں تو میں کیسے, اگر ورکروں کے بیچ میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, پھر آپ پھر ہمارے خلاف انکوائری لگائیں گے. بہرحال چیف سیکرٹری نے بھی کہا چھوڑو اب, چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا صاحب نہیں, آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے, نہیں تو پھر میں. بہرحال پھر شیخ صاحب مان گئے کہ اچھا کرو. آدھے گھنٹے میں خبر آئی, میں گیا تھا فورسز لینے کہ اب نہیں کرنا ہے, وہ اب نہیں کرنا. اب جس دن آنا تھا شیخ نذیر کو, اس دن لوگ جو این سی والے جا رہے تھے اوپر کی طرف, تو یہ پتھرا ہو رہا تھا. مجھے ایسے جو ٹینشن میں خبر بھیجتا تھا, ٹینشن پلیز رش پلیز. تو 4 بجے تک ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر 5 بجے اس نے کہا بہت زبردست حالات خراب ہے. میں اور عباس صاحب آگے, وہاں سناٹا تھا شوپین میں. تو ہم نے کہا پھر اس نے کیوں بلایا. ہم نے تھانے پہ گئے, وہاں کوئی نہیں, صرف جو ہے وہ وہ جو ہے منشی. اس نے کہا صاحب سب لوگ باہر ہیں مسجد کے پاس. وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں یہاں یوں 100 سی آر پی والے کھڑے ہیں, سڑک کے پار 50-60 لوگ ارچنس پتھر لے کے کھڑے. جامع مسجد شوپین کے باہر. جی ہاں. تو میں سوٹ اور نیک ٹائی پہنے ہوئے تھا, تو کسی سی آر پی والے نے مجھ کو دیکھا اور میرے نیک ٹائی پکڑ کے کہا گولی چلانے کا آرڈر دو. اس نے سوچا پتہ نہیں ڈی سی ہے, کون ہے, میجسٹریٹ ہے. میں نے کہا گولی چلانے کا آرڈر نہیں ملے گا. ہیں ہی کتنے لوگ ہیں, آپ لوگ جاؤ آگے, ٹیئر گیس چلاؤ اور بھگاؤ ان کو. ٹیئر گیس چلایا, وہ پھٹا ہی نہیں. انہوں نے دیکھا کہ پتہ نہیں کون سی نکمی فوج ہے, ایک اور پتھر لگا کسی کے پیر پہ, وہ آ کے پھر مجھے پکڑ لیا. تو میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے ایس پی صاحب تھے, وہ بھی غائب تھے.
میں اکیلا رہ گیا تھا، تو انہوں نے کہا میرے کپڑے پھاڑ دیے، مجھ صاحب گولی کا آرڈر دو. میں نے کہا گولی کا آرڈر نہیں دوں گا میں، تم لوگ لاٹھی چلاؤ، آگے بڑھ کے ان کو بھگاؤ. جب میں نے نہیں دیا اور وہ آگے آتے رہے ارچنز، تو یہ لوگ میرے اوپر، مجھ کو دھکا دے کے میرے ہی اوپر سے بھاگ گئے سی آر پی والے. میں نیچے، سی آر پی والے میرے سے اوپر بھاگ گئے، اور میں اکیلا. نہ تحصیلدار کہاں کہیں دکھائی دیا، نہ اسسٹنٹ کمشنر کہیں دکھائی دیا، نہ ایس پی صاحب دکھائی دیے. اب میں نے سوچا جیسے شیکسپیئر میں فالسٹاف کہتا ہے ڈسکریشن از دا بیٹر پارٹ آف ویلر. میں نے کہا بہتر ہے ریٹریٹ کرنا. تو میں دھیرے دھیرے چلا. وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں کا مکان تھا، وہاں گیا، آنگن میں گیا، وہاں دیکھتا ہوں دروازہ دیوار کا بند. میں ٹھوک رہا ہوں اس کو، اچانک ایک آدمی آیا بھاگتا بھاگتا اور میرے اوپر وہ گر گیا. اس سے پہلے 5-6 بڑے ہٹے کٹے نوجوان لاٹھیاں لے کے، پتھر لے کے مجھ کو گرا کے میری پٹائی کی انہوں نے. میں بے ہوش ہو رہا تھا. تب اس بے ہوشی میں دیکھا ایک آدمی آیا اور میرے اوپر گر گیا. پھر اوپر جو میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں ایک لیڈی دودھ کا گلاس لے کے اور ایک مرد وہاں کھڑا اور چھاتی پیٹ رہے. جناب تو ایک کم گئے، آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا میں ایسے ہوں. تو وہ زبردست پریشان ہو گئے. اس نے کہا جناب میں نیچے دکاندار ہوں، آج پتہ نہیں میں 4 بجے کیسے آ گیا، نہیں تو 8 بجے آتا ہوں، آپ کو دیکھا پڑا ہوا میں آپ کے. پھر وہ گیا. وہاں سے آدھے گھنٹے میں پولیس آئی. سر ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو تب تک میرے سر کا پھٹ گیا تھا. آئی واز بلیڈنگ فرام دا ہیڈ. تو وہ ڈپٹی کمشنر کو ڈھونڈ رہے تھے. تو خود تو بھاگ گئے تھے. تو چھاتی ٹوٹ گئی تھی. تو مجھ کو پھر نیچے ہسپتال لے گئے. وہاں انہوں نے کہا نہیں سیریس معاملہ ہے، پریشر بہت ہے. تو پھر ہم جو کشمیر کے ہسپتال میں گئے تو علاق بند صاحب نے وہاں بندوبست کیا. 15 دن میں ہسپتال میں رہا. تو ساری ایڈمنسٹریشن آئی کہ تم نے کمال کیا، گولی نہیں چل. میں نے کہا آپ مانتے نہیں ایڈمنسٹریشن کی بات، کبھی تو ماننی چاہیے نا. پھر آپ نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا، آپ نے ان سب کو اریسٹ کر دیا، یہ کر دیا. تو یہ ایز اے ڈپٹی کمشنر میری ایک ایسی بات تھی کہ میں نے بعد میں جو کوٹ کرتا رہا میں اپنے افسروں کو کہ آپ اپنی مورل اتھارٹی قائم کریے ایڈمنسٹریشن میں لوگوں کے اوپر. اس کی مثال میں دیتا تھا کہ جب میں ہسپتال میں تھا تو یہ سارے لوگ جنہوں نے یہ ایجیٹیشن شروع کی ہتکڑیوں میں میرے پاس ہسپتال آئے، اور سوروپ ناتھ انکلوڈیڈ. وہ سب بلک کے رونے، سب لوگ بلک کے رونے لگے. جناب تائسی آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ نے تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا کیا، آپ نے ہم کو اوور گراؤنڈ لایا، شیخ صاحب سے ملا، لیکن ہم جناب وہاں نہیں تھے، وہاں ہم نہیں تھے. میں نے کہا وہ تو ہوتا ہی ہے نا، لیڈر تھوڑی آگے آتے ہیں، لیڈر پیچھے ہی رہتے ہیں. آپ نے آگے بھیج، ہم بیٹھے تھے نیچے، ہمیں کیا پتا آپ کے ساتھ ایسا ہوگا، اب ہمیں معافی دو. اس کے بعد وہ بیچارے نکل کے چلے گئے، ان کا ایجیٹیشن دوبارہ نہیں کر پائے. اور پھر جب کورٹ میں گئے، کہنا اس لیے ہے کہ کورٹ میں گئے تو وہاں پہ مجھ سے پوچھا گیا، یہ لوگ کھڑے تھے وہاں، ان میں سے کون تھا جی جس نے آپ پہ حملہ کیا؟ میں نے کہا ان میں سے کوئی نہیں تھا. تو بہرحال شام کو یہ آئے گھر پہ، پیروں پہ پڑ کے، سر آپ نے بچا لیا ہم کو، آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم تھے. میں نے کہا ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے جھوٹ بولنا، آپ جب تھے ہی نہیں تو تھے. تو یہ بات کر کے ان کی کمر ایسی ٹوٹ گئی. میں نے کہا دیکھیے مورل اتھارٹی کہ آپ لوگوں میں یہ امپریشن دیجیے کہ آپ سچ بولتے ہیں اور ہمدردی سے بولتے ہیں، اور جب سچ بولتے ہیں تو وہی ہوتا ہے جو آپ نے کہا ہوتا ہے. اور کئی بار ہم لوگ بول دیتے ہیں یہ کام ہو جائے گا اور نہیں ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کام کروانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو مورل اتھارٹی اگر ہو تو آپ کی بات سنتے ہیں. بڑی نصیحت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج کل IAS وغیرہ میں جاتے ہیں. بنیاد جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ ہے مضبوط ارادے کی بنیاد، مضبوط حوصلے کی بنیاد. ہم مضبوط ہیں. یہ گھر، یہ در و دیوار، یہ راہیں، سب گواہ ہیں اس مضبوطی کی. آئیے ہم آپ کے ارادوں کو مضبوط بنائیں. ہم ہیں TCI Max، سالڈ اسٹرینتھ ہمیشہ.
پلوامہ اور بڑگام کے علاوہ کسی ضلع میں اور رہے آپ؟ جی نہیں، یہ 5 سال میں رہا بڑگام میں، 2.5 سال۔ بڑگام میں کوئی تجربہ خاص؟ تجربہ یہ ہوا کہ ہمارے وقت میں آغا صاحب کا انتقال ہو گیا، جی ہاں، جو ایک بہت بڑا ایک کنولشن سا تھا۔ جی 30 اگست 1982۔ یس ایگزیکٹلی۔ تو پھر ہمارے پاس کورٹ میں آئے دونوں فریق کہ آپ ڈکلیئر کریے سکسیسر۔ جی تو ہم نے کتابیں پڑھی ادھر، میں نے کہا یہ تو معاملہ بڑا نازک ہے، ہاؤ کین آئی ڈکلیئر سکسیسر۔ تو دھیرے دھیرے 2-3 مہینے ٹال کے میں نے ان کو کہا کہ آپ آیت اللہ صاحب کے پاس جائیں، جی، وہ آپ کو ہدایت دیں گے ایران سے سکسیسر کون ہوگا، اور مان بھی گئے اور چلے بھی گئے، اور انہوں نے ان کو بتایا بھی کہ کون سکسیسر ہونا چاہیے، اور وہی ان کے۔ تو ادھر سے بیچ میں پرائم منسٹر اندرا گاندھی بھی بڑگام پہنچ؟ بڑگام نہیں آئی تھی، بڑگام نہیں آئی، سری نگر آئی تھی۔ سری نگر آئی تھی۔ بڑگام میں جب الیکشن ہوا نیشنل کانفرنس کا، نیشنل کانفرنس جیت گئی۔ اس سے پہلے مجھ کو ہر جگہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ میں نے الیکشن کے دوران 4 پولنگ اسٹیشنز کا الیکشن کاؤنٹر مانڈ کر دیا تھا۔ اس کے بعد 83 کے الیکشن میں، جی ہاں، اس کے بعد مجھ کو کیا کہتے ہیں ہر جگہ پکڑ لیتے لوگ، یہ اندرا گاندھی کا یہ ہے، وہ دلی والوں کا چمچا، اس نے 4 الیکشن۔ میرے فاروق صاحب چیف منسٹر، میں نے کہا صاحب یہ وہاں گدھاندلی کی شکایت ہے، یہ دوبارہ ہوگا، یو گیٹ more votes probably than before. Why are your people harassing me like this? بہرحال that's exactly what happened. 4 الیکشن دوبارہ ہوئے، دوبارہ وہ اس میں جیت گئے بوتھس پہ، نہیں تو ویسے ہی جیت گئے۔ تو یہ ایک بڑگام میں یہ سر چاروں چاڈورہ حلقہ انتخاب سے تھے جہاں وہ غلام مصطفیٰ میر وغیرہ لڑ رہے تھے؟ یہ ہاں جی چاڈورہ تھا، چاڈورہ کے۔ تو اس وقت مجھے ایک سیٹسفیکشن تھی کہ وہاں کی کمیونٹی جو تھوڑا بیکورڈ سی تھی، جو کہ انسولر تھی، ان کو باہر نکالنے میں، ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ۔ ہمارے وقت میں وہ جو ایڈمنسٹریٹو کمپلیکس شروع ہوا وہاں، اور ان کے ساتھ آغا صاحب کے ساتھ جو نئے تھے ان کے ساتھ اچھا رابطہ رہا، اور وہ بشیر بڑگامی صاحب اور ان کے وہ، تو بہت اچھا وہ وہاں ماحول رہا۔ اس کے بعد پھر میں پازیٹیو ایکسپیرینس، وہ ابھی بڑے پیار سے ملتے بھی ہیں، بڑے ادب سے۔ بقایا صاحب آپ ڈپٹی کمشنر سے آگے چلتے گئے سیکرٹری بننے کے لیول پہ، اور ادھر سے کشمیر میں حالات بدلنے لگے، پرٹیکولرلی 1984-85 کے بعد، تو آہستہ آہستہ اس قدر صورتحال بدل گئی کہ 1984 میں جو ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا تھا لوک سبھا کے الیکشن میں، دسمبر 1984 کے الیکشن میں، یہ ایک دم 3% پہ آ گیا 1989 میں۔ اتنا ایلینیشن بڑھ گیا، بیچ میں سارے لوگ گورنمنٹ کے خلاف آ گئے، اور جس کے نتیجے میں بعد میں وہ یہ جو ہے ان اینڈنگ ایک ملیٹنسی کا دور شروع ہوا۔ یہ 1989 میں جو لوک سبھا کا الیکشن ہوا، اس میں 3% اور 5% نارتھ کشمیر اور ساؤتھ کشمیر میں، اور سری نگر میں ایک ہی شخص نے فارم بھرا، محمد شفیع بٹ، نیشنل کانفرنس کے، ان کے خلاف بھرا بھی نہیں، مطلب لوگوں کی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ یہ کیا ہوا کہ اچانک یہ ایلینیشن کیسے آ گیا، اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس میں کشمیری پنڈتوں کو یہاں سے نکلنا پڑا؟ یہ تو یہ جو اس وقت شاید کچھ گلوبل ڈیولپمنٹس ایسے ہو رہے تھے، جو جہادی سینٹیمنٹ اینڈ جو ریڈیکلائزیشن کا بیج بویا جا رہا تھا دنیا بھر میں، اس کی ہوا جو ہے کشمیر تک بھی پہنچ گئی۔ کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس، جو پہلا مجھے سنکیت ملا کہ کچھ گڑبڑ ہے، وہ 83 کے کرکٹ میچ میں ملا، جو ویسٹ انڈیز اور انڈیا کے بیچ میں، وہاں شیر کشمیر اسٹیڈیم جس کو بولتے ہیں، وہاں ہوا تھا سنوار میں، جہاں پہ سٹینڈز میں پچ اکھاڑا گیا، سٹینڈ میں چلایا گیا انڈین ڈاگز گو بیک، اور فاروق صاحب وہاں پیویلین بیٹھ کے ہاتھ کاٹ رہے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ اور کپل دیو نے بعد میں بڑے پریشان ہو کے کہا ایم آئی پلئنگ ان انڈیا۔ تو یہ جو ہے، یہ سب سے پہلا سنکیت تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ انسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے چلا، پھر 84 ہو گیا۔ دراصل یہ ہے کہ دلی کی سرکار نے ایک بار اگر ریکارڈ کر لیا آپ نے 75 کا، ایک بار آپ نے
ایک نیا چیپٹر کھول دیا تو اس چیپٹر پہ چیپٹر کو چلتے کتاب کو لکھتے رہنا چاہیے تھا آگے، پیچھے نہیں مڑنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے NC کے فاروق صاحب کو ٹرسٹ نہیں کیا. آپ نے پھر فاروق صاحب کو گدی سے اتار کے ان کے برادر ان لا کو لایا، اس کے بعد ان کو اتارا، اس کے بعد پھر اور الیکشن پھر فاروق عبداللہ کو لایا. وہ مجبور ہو کے انہوں نے فاروق ایکارڈ کیا، پھر انہوں نے راجیو فاروق ایکارڈ کیا اپنے بچاؤ کے لیے. انہوں مل گئے ایک ایکارڈ میں. پھر اس کے بعد 87 میں ریگنگ کا الزام لگ گیا کہ الیکشن ہوا. فاروق صاحب اتنا پریشان تھے، کئی بار میرے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا کرنا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہندوستانی ہوں، کہ میں تو ان کے سامنے ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ اگر وہ حکومت بنائے کوئی آ کے ان کی نیچے سے وہ کھینچ دے گا زمین. تو 87 کی الیکشن یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تو ریڈیکل ایلیمنٹس جو آ گئے تھے 75 کے بعد وہ پنپتے رہے انڈر گراؤنڈ. جو پلیبسٹ کا نعرہ جنہوں نے ہمیشہ سنتے رہے تھے 53 سے 75 تک 22 سال، ان کو وہ نعرہ امیجیٹلی بھولا نہیں. نیشنل کانفرنس تو بنی لیکن انڈر کرنٹ تھا کچھ ایسا ہی کہ جس سے کہ نئے نئے سمبلز آئے ہمارے کشمیر میں. ہری رومال آئی، پاکستانی نمک کی بات کرنے لگے، مغل روڈ کی بات کرنے لگے. تو اس سے ایک ذہنیت بنی کہ شاید ہم لوگ جو چاہتے تھے وہی ہو سکتا ہے. یہ تو مطلب زیر زمین تو یہ کارروائیاں چلتی تھی لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم تھا کہ مقبول بٹ کون ہے. 1975 میں 79 میں جب ایرانین ریولوشن آیا تو اس کے بعد شیخ تجم الاسلام نے کال دیا کہ یہاں پہ اسلامک ریولوشن آنا چاہیے کشمیر میں. شیخ محمد اللہ نے ان کو گرفتار اس وقت کروا لیا اور اسلامی جمعیت طلبہ پہ پابندی بھی لگا دی انہوں نے اس وقت. لیکن پھر اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی 1984 میں بھی. ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ 1984 میں ہوئی مقبول بٹ کی پھانسی. ابھی تک جو ہمارے پاس تاریخ ہے اور کچھ چیزوں کا ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ صرف ایک شخص نے کال لگائی تھی ہڑتال کی، عبدالغنی لون نے، اور اس وقت کشمیر وادی میں سوپور کے ایک جامعہ قدیم محلے کو چھوڑ کر کے کہیں پہ کوئی ہڑتال نہیں ہے. لوگوں کو اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ مقبول بٹ کون ہے. وہ بولتے تھے کہ کوئی ہے جس نے قتل کیا ہے، جس کو پھانسی لگی، اس طرح سے. لیکن اچانک پھر 1984 میں جب ان کو معزول کیا گیا اس کے کچھ مہینوں کے بعد فاروق عبداللہ کو، تو اس کے بعد غلام محمد شاہ آئے. ایک امپریشن یہ ہے کہ ایک دھچکا لگا جمہوریت کو، مطلب لوگوں کو ایک دھچکا لگا. انہیں لگا کہ یہ جمہوریت ایک ڈھکوسلا ہے، ان کو لوگوں پہ یہاں پہ بھروسہ نہیں ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک اس میں ایک فیکٹر ہے جو 1984 کا تجربہ کیا اندرا گاندھی نے کشمیر میں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ہٹا کر کے غلام محمد شاہ کو لایا؟
وہ تو ایک بہت بڑی غلطی تھی پہلی بار. دوسرا جھٹکا لگا مجھے یہ انہوں نے دیا کشمیر کے عوام کو دل کو ٹھیس لگی کہ ایک وہ چیف منسٹر جو الیکٹ ہو کے آیا ہے ایک بہت بڑے آئیکونک لیڈر کا جس نے کشمیر کا مستقبل سنوارا, اس کا لڑکا الیکشن لڑ کے آیا ہے اور چیف منسٹر ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اسٹیٹ کو آگے چلانے کی ہندوستانی بن کے, اس کو گدی سے اتار دیا اور 13 لوگوں کو لے کے حکومت بنا دی. تو یہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ کشمیری کا جو ٹرسٹ تھا دلی گورنمنٹ میں وہ ٹوٹ گیا. اس کے بعد پھر آپ جیسے کہا کہ الیکشن میں بھی ان کا الیکشن پروسیس میں بھی ان سے اس سال حالانکہ لیکن جو الیکشن ہوا لوک سبھا والا الیکشن اس میں ریکارڈ ہے ہمارے پاس, ابھی تک وہ ریکارڈ بریک نہیں ہوا. اور نیشنل کانفرنس کے جو کینڈیڈیٹ تھے سینٹرل کشمیر سے یعنی کہ سری نگر بڈگام سے, تو اس کو تقریباً 4.25 لاکھ کے قریب ووٹ ملے عبدالرشید قابلی جو اس وقت تھے, جبکہ چیف منسٹر کے جو فرزند تھے مظفر شاہ اس کو میرے خیال سے 70 اور 80,000 کے بیچ میں کچھ ووٹ ملا. اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی کے لیول پہ, پولیس کے لیول پہ تبدیلیاں ہوئیں, امپورٹنٹ تبدیلیاں, جس میں پیر غلام حسن شاہ بھی ان کو پھر بعد میں انہوں نے, حالانکہ ان کو 1 سال کا ایکسٹینشن ملا تھا لیکن انہوں نے دلی سے ہی بعد میں استعفیٰ دے دیا جب ان کو ٹرانسپورٹ کمشنر بنایا گیا تھا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے یہ اس نے پھر ایک تقویت پکڑ لی, مضبوطی پکڑ لی اس سپریٹسٹ سینٹیمنٹ نے امیجیٹلی آفٹر 84؟ مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے ہاں 84 میں یہ جو 83 کی بات میں نے کہی تب سے ہی پکڑ لی تھی یہ سپریٹسٹ سینٹیمنٹ نے, ایک تقویت مل گئی تھی جس کو ہوا لگی جبکہ اس طرح کے یہ حادثے ہوتے رہے کہ چنی ہوئی سرکار کو گرایا گیا, دلی والوں نے ان کو ٹرسٹ نہیں کیا جن کو کہ لوگوں نے الیکٹ کیا تھا. تو پھر عام شہرت کشمیر میں یہ ہونے لگی کہ صاحب ہم تو کچھ بھی کر لیں جا کے بوتھ میں, فیصلہ تو وہی ہوگا جو دلی والے چاہتے ہیں. تو اس طرح کا مسٹرسٹ پیدا ہو گیا. اور 87 میں آتے آتے جبکہ یہ تھا کہ صاحب کوئی NC کا بھی متبادل آ جائے گا, مف آ جائے گا, مسلم یونائٹڈ فرنٹ آ جائے گا, وہ نہیں آئے تو ایک شہرت پھیل گئی کہ اس میں تو ریگنگ ہوئی. حالانکہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے, فیکچولی دیکھا جائے, 11 ریٹ پیٹیشنز ہوئے تھے پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ کے تحت جو ریجیکٹ ہو گئے کہ صاحب ریگنگ نہیں ہوئی, لیکن بوتھ کیپچرنگ ضرور ہوئی ہوگی. اس وقت فاروق صاحب تو اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ صاحب آپ لوگوں کو نکالیے الیکشن میں, ووٹ ڈالیے, ہم کو اپنے طور پہ میجورٹی ملنی چاہیے, نہیں تو ہمارا الائنس ہے راجیو گاندھی کے ساتھ, لیکن ہمارے آگے کا پتہ نہیں کب ہم اپنی میجورٹی بھی لائی. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے بوتھ کیپچرنگ کہیں کہیں ہوئی ہو. تو لیکن ایک پرسیپشن یہ تھا, میں سمجھتا کشمیری یہ نہیں مانتا کہ مف حکومت بناتی, کشمیری یہ مانتا ہے کہ مف کو ایٹ لیسٹ 10-12 سیٹس مل سکتی تھیں آؤٹ آف 76. تو ان کو ملی شاید 4. تو اس سے پرسیپشن بڑھ گیا جس کو پھر میڈیا نے بھی ہوا دی. جب لکھا ہوا پرسیپشن از سم ٹائمز اسٹرانگر دین دا ٹروتھ, تو وہ پرسیپشن ابھی پرسسٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی. اور اس کی وجہ سے ملٹنسی سٹارٹ ہوئی. 1984 میں آپ کس عہدے پہ فائز تھے؟ 1984 میں نہیں 89 میں میں ڈویژنل کمشنر تھا. کشمیر کے ڈویژنل کمشنر تھے, جموں کے ڈویژنل کمشنر تھے. ان دنوں ایک اہم واقعہ ہوا جو ربیہ سعید کی کڈنیپنگ کا واقعہ ہو, اس کے بعد 5 لوگوں کو چھوڑا گیا ہوئے ہے, بڑی لمبی ہسٹری ہے اس کی. تو اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا اس وقت کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے, لیکن مرکزی سرکار نے اس وقت کہا نہیں ان کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد حالات یکسر بدل گئے, بہت سارے لوگ چلے گئے, جس میں بہت سارے کشمیری پنڈت سالان کے جو ان دنوں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک یہی ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں نے ہمیں وہاں سے بھگایا. یہ جلوس میں نکلتے تھے, ہمارے خلاف نعرے لگتے تھے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کشمیری مسلمز میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جگموہن نے ان کو یہاں سے نکلوایا. یہ کنٹروورشل چیزیں ہیں, اس میں سب لوگوں کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے. آپ گورنمنٹ میں تھے, آپ خود ایک کشمیری پنڈت تھے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا حقیقت تھی؟ دیکھیے 89 میں ڈویژنل کمشنر تھا جموں میں جی, اور 90 کے بعد بلکہ 89 کے دسمبر میں ہی 2-3 قتل ہوئے کشمیر کے اندر.
90 کے جنوری میں ہی مائیگریشن شروع ہو گئی جی. اور گورنر رول تھا. فاروق صاحب چلے گئے تھے حکومت چھوڑ کے 18 جنوری کو. جی. تو ہمیں وائرلیس پہ آتی رہی میسیجز کہ کچھ کشمیر سے جو کشمیری پنڈت ہیں وہ یہاں جموں آ گئے ہیں اور ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں, کرائے کے مکانوں کی تلاش کر رہے ہیں. اور گیتا بھون ہے بی جے پی کا ایک ہیڈ کوارٹر, وہاں پہ چاول تیل آٹے کا بندوبست ہو رہا ہے ان کے لیے. تو یہ ایک بڑی وبا بن سکتی ہے, اس کو کنٹرول کرنا ضروری. تو اب ان کو پتہ تھا کہ ڈویژنل کمشنر جو ہے انہی کی کمیونٹی کا ہے. تو میرے گھر پہ گاندھی نگر میں رات کو صبح ٹرکیں کھڑی ہو جاتی تھی جو بھاگ کے آئے تھے کہ صاحب ہمیں کچھ کریے, ہمارے گھر کے اندر پریشانی ہوتی تھی کہ ان کا کچھ کریے, یہ آئے ہیں. تو اس طرح کا جو ایک میرے سامنے ڈائلیما پیدا ہوتا تھا کہ میری ایڈمنسٹریٹو پروفیشنل رسپانسبلٹی اور میرا یہ جو کمیونٹی کا سدسیہ ہونے والی جو ایک اوبلیگیشن کا اس بیچ میں بیلنس ہونا چاہیے. تو میں نے پھر ٹینٹس منگوائے, ٹینٹوں میں رکھا ان کو. میرا ایک دوست تھا کلکتہ میں, اس نے کہا ذرا ٹینٹ بھیجو, پیسے نہیں ہیں, بناؤ ٹینٹ. ٹینٹ آئے, فرسٹ کم فرسٹ سرو ہم نے دیے. جو جموں شہر کے باہر جگہ صاف کی, نگروٹا میں, پرکھو میں, مصری والا میں, مٹھی میں, کیونکہ شہر کے اندر تو جگہ تھی نہیں, کہاں تو ان کو بساتے. وہاں پہ ٹینٹوں میں رکھا, فرسٹ کم فرسٹ سرو. 4400 لوگوں کو ٹینٹ دیے. باقی لوگ چلے گئے پرائیویٹ مکانوں میں یا رشتہ داروں کے پاس رہنے لگے. پھر ان کو پیکیج دینا پڑا, چاول مفت دیا, کیش دیا, چینی دیا, آٹا دیا. اور یہ جگموہن اور میرے بیچ میں فون پہ بات ہوئی تو اسی سے پیکیج بنا. اور یہ لوگ پھر پروفیسرز اور لیکچررز اور ٹیچرز تھے اسکولوں کے, ان کو نہیں دیا ہم نے ریلیف کیونکہ وہ سیلری تھے. تو انہوں نے بھی ہڑتال کر دی کہ ہم کو کیوں نہیں دیا. پھر ہم نے جگموہن جی سے بات کری تو پھر منوایا ان کو کہ صاحب ان کو بھی دیجیے, اور پھر ان کو بھی دیا گیا. تو یہ ایک ایسا یہ تھا کہ ایک طوفان تھا جس کو تھامنے میں گوپال شرما جی تھے ڈی آئی جی اس وقت ہمارے ساتھ, اور جموں کے ساری ایڈمنسٹریشن اٹھ کے اور جموں کے لوگ ان کے تعاون سے یہ طوفان تھمانے میں ہمیں کامیابی ہوئی. اسکولوں میں بچوں کو یہاں جگہ نہیں تھی جموں کے اسکولوں میں, تو ہم نے ایوننگ اسکولز کھولے, ایوننگ کالجز کھولے, اور جو مائیگرنٹ ٹیچرز تھے انہی کو تعینات کر کے انہی کے ذریعے ان کو پڑھوایا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی میرے پاس آتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ صاحب ہم نکلنا نہیں چاہتے. اچھا, سبھی لوگ کہتے تھے ہم نکلنا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگوں نے کہا ہم نکلنا بولتے تھے, کیسے کیوں نکل گئے؟ سب پوسٹر لگے ہوئے ہیں, انانیمس فون کالز آئی ہے, اور بعد میں جو یہ بھی سننے لگا جی مسجد سے آواز آ رہی ہے کہ تم لوگ نکلو, اپنی لیڈیز کو چھوڑ کے نکلو. اس زمانے میں ایک ساؤنڈ ٹریک ہوا کرتا تھا, نیوز ٹریک رگھونشی صاحب کا, وہ چلتے تھے. اس میں یہ آوازیں خوب گونجتی تھی کہ مسجدوں سے نکل, یہ ہوا کہ آپ نکلیے. اور وہ کہتے تھے, مجھے کئیوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ایڈمنسٹریشن سے کہ کپواڑہ ہندوارہ میں پیٹرولنگ بڑھا دیجئے, ہم کو تھوڑی سی سیفٹی کا احساس ہو, یا پھر بادامی باغ میں یا اقبال پارک میں ایک ہی جگہ. تو میں حمید اللہ خان صاحب وہاں ڈویژنل کمشنر تھے اور وٹالی صاحب تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ کچھ کریے ان کا, یہ تو یہاں چلے آئے میرے پاس تو بڑی مشکل ہو رہی ہے یہاں. انہوں نے کہا اب یہ نکل گئے تمہارے پاس کیسے پہنچے؟ میں نے کہا قاضی کونڈ سے پہنچے. تو ایک ایسا وہاں پہ بھی ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ بات ہوئی کہ جگموہن جی سے پھر میں نے کہا, انہوں نے کہا سب یہ دیکھو میرے پاس فورس نہیں ہے, میں ان کو کیسے روکوں, مطلب ان کو پروٹیکٹ میں نہیں کر سکتا ہوں, میں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوں. اور اگر جا رہے ہیں تو جائیں فار دیئر سیفٹی, جلدی آ جائیں. مطلب کہ ایک قسم سے وہ ایک اعتبار سے وہ اپنی جو ذمہ داری ان کو تھی ایز گورنر, وہ ذمہ داری وہ نبھا رہے تھے, کیونکہ ذمہ داری ان کی تھی کہ اگر لوگ ڈر رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں تو ان کو کسی جگہ پہ پناہ دینا ہے. یہ غلط ہے کہ انہوں نے کہا ان کو نکلنے دو. انہوں نے کہا تم ان کو وہاں رکھو جب تک تھوڑی دیر میں جو میرے پاس فورسز آ جائیں گی تو سب
ٹھیک ہونے لگا. جس سے ہم ان کو پروٹیکٹ کر پائیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے انکریج کیا کہ نکل جائیں. نیور. یہ تو میں ذاتی مجھے پتا ہے فون پہ بات کر کے انکریج بالکل نہیں کیا. وہ ہیلپلیسنس تھی ٹیمپرری ہیلپلیسنس. انہوں نے اس کے لیے کہا کہ صاحب تھوڑی دیر شیوراتری پہ واپس آ جائیں گے, وہ آ جائے گا, مگر تب تک ان کو سنبھالو, میں سارا یہاں پہ حالات ٹھیک کر دوں گا. تو اور ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ ان کشمیری پنڈتوں کا کہ ہم اتنے لمبے سمے کے لیے وہاں سے وستھاپت ہو. لگ رہا تھا کہ کچھ سمے کے لیے جائیں گے کچھ ہاں گڑبڑ. اور کئیوں نے آپ نے رگھونش کا ذکر کیا, ان دنوں آتے تھے, صحیح بات ہے آپ کی. میں نے ان کی ایک فلم دیکھی ہے جو اس نے بنائی تھی جب وہ مائیگرنٹ کیمپس پہ آئے تھے. وہ لڑکیوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کسی مسلمان نے وہاں پہ زیادتی کی, خوف کیا, تو وہ بتا رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, خوف کی وجہ سے ہم نکلے. خوف کی وجہ سے نکلے. اور جو بعد میں یہ ماننا پڑے گا, پہلے تو اس کو حلوائی کو مارا گیا جی اگست میں, سپٹمبر میں ٹکلال ٹپلو کو, پھر اس کو اپنے جج صاحب کو, نیل کنٹھ گنجو کو, اس کے بعد 2-3 اور کو مارا گیا. ایک دہشت کا ماحول ہوا. 19 جنوری جو ہے کٹ آف ڈیٹ جو 90, تب تو نظام مصطفیٰ کے نعرے بہت زبردست. اس میں کشمیری پنڈت جو تب تک وہاں تھے وہ بھی جلوسوں میں شامل ہو رہے تھے کہ اپنے بچاؤ کے لیے اور خوف کی وجہ سے اور ایموشنل باڈی. لیکن مثلاً مجھے میرا اپنا بھائی وہاں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, وہ مارچ تک وہیں تھا. پھر اپریل میں دیکھتا ہوں رات کو 1 بجے وہ چلا آیا یہاں پہ. میں نے کہا وہاں کے ماحول کا, دوستوں کی نظریں بدل گئی ہیں, کچھ عجیب سا ماحول. اس قسم کا ایک خوف کا ماحول. لیکن ایسا نہیں تھا جیسے کہ دنگوں میں ہوتا ہے کہ مکان جلائے جاتے ہیں, لوٹ کیے جاتے ہیں, ریپس کیے جاتے ہیں, مارا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوا. ہمیں ایک یہ بھی بات نوٹ کرنی چاہیے کہ جب جلوس نکلتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگ جلوس نظام مصطفیٰ میں کشمیری پنڈت تب وہیں تھے. ان کے مقاموں میں جا کے کوئی لوٹا نہیں. they were not vandalized. they were living there. اگر وینڈلائزیشن ہوئی تو ان کے بھاگ کے آنے کے بعد کچھ ارچز نے, کچھ گنڈا ڈیزرٹ ہو گئے مکان, ڈیزرٹ ہو گئے. اور سارے نہیں. مسئلہ ٹھیک ہے, میرا ایسیسنل ہاؤس کنیاکل میں تھا, میں رہتا نہیں تھا وہاں, وہ بھی وینڈلائز ہو گیا, وہ خالی کر دیا ان لوگوں نے وہاں, کیونکہ ہم لوگ رہتے تھے, میں ڈویژنل کمشنر تھا. ایسے کچھ انسیڈنٹس ہیں جو خالی مکان تھے ان کے فٹنگز دے گئے. کئی لوگ رہے وہاں پہ آپ کے ہمسائیگی میں, ڈاکٹر برج موہن بھان, ان کا لڑکا وہاں پہ بھی وہ اسٹوڈیو چلا رہا تھا کچھ سال پہلے. بالکل. تو روی میک یہ کہنا یہ کہنا کہ سارے کشمیری مسلمان اس کے پیچھے تھے, یہ غلط ہے. کیوں کشمیری مسلمان عوام جو تھا خود ایک صدمے میں تھا, یہ کیا ہو گیا. حالانکہ ایک اندر سے یہ بھی تھا فیلنگ کہ شاید یہ پہلے مجاہد کہنے لگے ان کو, فریڈم فائٹرز گھروں میں لاتے تھے. پھر دھیرے دھیرے انہوں نے دیکھا یہ تو فلاں کا کک ہے, فلاں کا بلیکر ہے, یہ کیسے بن گیا. پھر یہ ان کو جنگجو کہنے لگے. اور اس کے بعد جب ان کی حرکتیں انہوں نے دیکھی کہ گھروں میں جا کے مار رہے لوگوں کو, انہوں نے ان کو دہشت گرد کہنا شروع کیا. تو آپ دیکھیے رینج کیا تھی, پہلے مجاہد, اس کے بعد جنگجو, اس کے بعد دہشت گرد. یہ ایک ڈیٹیریشن ڈیگریڈیشن ہوئی ان میں, جو کہ ٹریننگ کے لیے لے گئے تھے کہ تم کو آزادی دینی ہے, لیکن وہ لگ گئے اپنے ایک دوسرے کے حساب چکانے میں, پیسے لٹانے میں, وہ کرنے میں. اور کشمیری پنڈت جو رہ گئے تھے 19 جنوری کے بعد, ان کو بھی نکالا جائے, اس لیے 3 بڑے حادثے کیے گئے. ایک وندھاما میں 24 لوگ مارے گئے, سنگرام پورہ میں تقریباً یہی 22-23 لوگ مارے گئے, لائن میں کھڑے کر کے گولی سے مار دیا, اور آخر میں دادی مر گئی. تو یہ جس کو نرسنگھار ہی کہیں گے, یہ شاید ایک لاسٹ اٹیمپٹ تھا کہ جو بھی بچے ہیں وہ نکل جائیں. تو اس حد تک تو یہ ماننا پڑے گا. مطلب آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پاکستان تھا, پاکستان میں ٹرین کیے گئے ملیٹنٹس تھے, لیکن کشمیر کا ایک عام آدمی نہیں تھا, ان کا رابطہ تھا جموں میں بھی پنڈتوں کے ساتھ. میں بتاتا ہوں, میرے پاس جہاں ایک ڈویژنل کمشنر جب میں تھا, ایک بیچارہ غریب سا آدمی کشمیر سے, غلام محمد نازی عبدالرشید نام تھا اس کا, میرے پاس آیا, ڈرتے ڈرتے گھسا اس نے. میں نے کہا بیٹھو جناب, پشکر ناتھ کہاں ہے؟ وہ میرے گاؤں کا ہمسایہ ہے, وہ وہاں سے نکل آیا, مجھ کو پشکر ناتھ چاہیے. میں ان دنوں دماغ میرا وہ تھا ٹرمائل میں. میں نے کہا تم کیا اس کو کچھ کرنے آئے ہو کیا؟
نہیں جناب اس کا باغ ہے نا وہاں، اس کے سیب میں نے بیچے ہیں، وہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں، مجھے اس کو پیسے دینے ہیں۔ تو میں نے کہا اندر سے کہ دیکھو یہی کشمیریت ہے۔ پھر میں نے تحصیلدار صاحب کو بلایا، میں نے کہا یہ بیٹھ اس کو لے جاؤ جیپ میں، یہ پشکر ناتھ کسی ٹینٹ میں ہوگا، اس کو ڈھونڈو، ان دونوں کو ملواؤ۔ رات کو وہ مجھے ملنے آیا تحصیلدار، اس نے کہا صاحب عبدالرشید صاحب اور پشکر ناتھ آپس میں جب ملے تو ایک دوسرے کو گلے لگے، چھوڑا ہی نہیں، رونے لگے بلک بلک کے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اس عبدالرشید نے پیسے نکال کے اس کو دے دیے۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب سی آر پی والے ٹرک لے کے آئے، تو انہوں نے کہا آپ بیٹھیے اس میں، کچھ ہونے والا، آپ جائیے، پھر ایک مہینے کے اندر واپس آئے۔ کسی نے کہا کہ صاحب ہمسایہ میرا مسلمان، اس نے کہا آپ چابی ہم کو دے دیجیے اور جائیے، آپ کچھ ہونے والا، بعد میں آپ آئیے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب بڑی دھمکیاں مل رہی ہیں ہم کو کیا کہتے ہیں، اسٹوڈنٹس نے ٹیچروں کو مارا، اور جی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جن کو اپنا سمجھتے تھے وہ ملٹن بن گئے، فیلڈ مارشل بن گئے، ان لوگوں نے کسی کو کڈنیپ کر لیا، ماسٹر جو تھا یا جان پہچان کا جس نے ان کو پالا تھا، کڈنیپ کر لیا، اور صرف اتنا لحاظ کیا کہ شاید ان کو گولیوں سے داغنے سے بچایا۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، وہ بھی ایک پہلو ہے، لیکن آن دا ہول میری اپنی رائے ہے کہ مسٹرسٹ جو پیدا ہوا وہ 90 کے بعد زیادہ پیدا ہوا، کیونکہ دونوں طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا، رابطہ رہا، لیکن دونوں طرف سے بیانات ایسے آتے رہے، پرووکیٹو، یہ انسینسٹیو بیانات آتے رہے، جس کی وجہ سے دوریاں پھیل گئیں۔ ایک فلم بنی، اس پہ دلی میں آتش بازی ہوئی، اس سے بھی کشمیر میں ری ایکشن ہوئی، حالانکہ اس نے جو فیکٹس بتائے ہیں وہ ہوئے تو ضرور ہیں، لیکن ایک سلانٹ ان میں ایسا ہے جس سے لگا انہیں کہ دس از مینٹ ٹو ہیوملیٹ۔ مین اعتراض اس پہ تھا کہ اس میں دکھایا گیا تھا کہ جو ہمسایہ ہیں کشمیری پنڈت کے، وہ دکھا رہے ہیں ان کو کہ ادھر ہے، جبکہ اکثر لوگوں کا اس بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ بچانے کی کوشش کی گئی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ادھر ہے۔ جو لوگ آئے، جو کسی دوسرے علاقے سے آئے، انہوں نے شکار کیا کشمیری پنڈتوں، ہمسایوں کو نہیں مارا۔ ایسا تو ہے، ہمسایوں کو، لیکن وہ خود ہیلپلس تھے، جب بندوق لے کے آئے تو کیا کر لے گا ہمسایہ۔ آپ کے علاقے میں، جہاں آپ، حالانکہ آپ زیادہ تر وہاں پہ رہے نہیں، کہنے کے ایریا میں، اسی ایریا سے وہ تعلق رکھتا تھا جس شخص نے پھر رگھونشی کے ٹیلی ویژن شو میں کہا کہ میں نے 20 کشمیری پنڈتوں کو مار ڈالا ہے، حالانکہ وہ کسٹڈی میں اس کا دیا ہوا بیان، لیکن ہم اس کی لیگیلٹی پہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ بات ہے کہ اس نے ٹیلی ویژن پہ بتا دیا۔ اور جو BSNL کا انجینئر ہے، جونیئر انجینئر، وہ بھی آپ کے گھر سے 2 فرلانگ دور مارا گیا۔ تو اس وقت اس کے باوجود بھی کئی لوگ رہے، جیسے کہ میں نے کہا ان کا ڈاکٹر بام صاحب کی فیملی کا، وہ لوگ وہاں پہ رہ رہے تھے، کسی نے ان کو نہیں چھیڑا۔ تو یہ کیا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسا خوف پھیل رہا تھا جس میں بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ سب کشمیری پنڈتوں کو مار ڈالنا ہے، نکالنا ہے، ایک خوف ہی پھیلانا ہے؟ کشمیری پنڈتوں کا مقصد نہیں تھا، لیکن جنہوں نے یہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگوایا، اور ان کا مقصد تھا، کیونکہ مسجدوں میں سے آواز نکلی کہ کشمیری پنڈتوں تم لوگ نکلو اور اپنی بیویوں اور لڑکیوں کو چھوڑو۔ یہ تو حقیقت ہے، there were elements who wanted them to leave، جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ، یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے خود بھی ایسے کئی جلوس وہاں پہ دیکھے، لیکن یہ نعرہ میں نے کبھی نہیں سنا ہے، ریلیو گلیو یا چلو، یہ میں نے نہیں سنا ہے، نہ میں نے یہ سنا ہے، مطلب ویری آنیسٹلی آئی ایم اسپیکنگ، یہ جو بتایا جا رہا ہے، لیکن میں اس کی تردید نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس پورے حقائق نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ لگا یا کسی مسجد سے بھی لگا ہو۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خود ایک بار کہا کہ مسجدوں سے نعرے لگتے تھے، پھر میں نکل گیا یہاں سے لندن تو لگے۔ دیکھیے جب یہ لوگ آتے تھے میرے پاس یہاں پہ، کہتے تھے وہاں نعرے لگ رہے ہیں، خوف کا ماحول ہے، کچھ نے کہا مجھے، میں نے خود تو سنا نہیں نعرہ، کچھ نے کہا کہ اس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، تو میرے دماغ میں آیا، سوال اٹھتا تھا کیا ان کو نکل کے آنا چاہیے تھا؟ تو یہ سوال بہت دیر تک رہا میرے دماغ میں، جب تک ان کو بسایا سب، کیا آنا چاہیے تھا۔ پھر میں جب
گپکار میں رہنے لگا. میں انڈسٹریز میں تھا. جی. چار شریف جلا دیا گیا تھا تو کرفیو تھا ساری وادی میں. رات کو ایک بار مئی 1995 جی 95 رات کو ایک بار 1 بجے کے قریب ہڑبڑاہٹ سے میں اور میری وائف کھڑے ہوئے کیونکہ نہ باہر سے نعرے آ رہے تھے ہم کیا چاہتے نظام مصطفیٰ. جی. تو ہم نے کھڑکی سے دیکھا تو ہم نے سوچا پتہ نہیں کیا یہ کہاں جائیں گے کیسے آئیں گے, حالانکہ سیکیورٹی تھی. دھیرے دھیرے اٹ ڈاؤنڈ اپون می کہ دس از ریکارڈڈ نوائز فرام دا ماسک بلو. اچھا, تو ایک ریکارڈ وہ ٹیپ چلا رہے تھے. ایسا کوئی نہیں تھا کہ لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پہ. میں نے پھر دماغ میں سوچا کہ نہیں یہ تو ٹیپ سے میں اتنا ڈر گیا. اگر سچ مچ وہاں سڑکوں پہ لوگ تھے اور نظام مصطفیٰ کی نعرے لگا رہے تھے تو عام کشمیری پنڈت کے لیے رہنا مطلب خوف پھیل جاتا ہے. خوف پھیل گیا ہوگا اور اس کا وہاں پہ رہنا میرا خیال ہے شاید ممکن نہیں تھا. اس کو تو بھاگ کے آنا ہی آنا. اب 35 سال ہو چکے ہیں کشمیر کی ملیٹنسی کو. آپ خود ایک کشمیری پنڈت تھے, سرکار میں رہے ہیں, ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بھی رہے ہیں. یہ واپس کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ابھی تک پہلے بتایا جا رہا تھا کہ کانگریس اس بارے میں سیریس نہیں ہے, بی جے پی کی سرکار آنی چاہیے, مودی جی آئیں گے تو یہ سارے کشمیری پنڈت واپس جائیں گے. اب وہ 10.5 سال سے راج کر رہے ہیں مودی جی بھی اور ان کی بی جے پی والی سرکار بھی. تو کشمیری پنڈت ابھی تک کیوں ہے دلی میں, جموں میں اور دوسرے شہر میں کیوں نہیں آ رہے ہیں واپس؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو زیادہ تر کشمیری پنڈت جو ہیں لیونگ دو جو اس وقت یہ جن کو کیمپس کہتے تھے مثلاً جگتی میں, مٹھی میں, نگروٹا میں, مشری والے تو ختم ہو گئے نا. اب یہ پکے 1 روم ٹینمنٹ جو ہیں 2 روم ٹینمنٹ ان میں جو رہتے ہیں, اس کے علاوہ سب نے اپنے مکان بنا لیے ہیں. بوڑی میں, آنند نگر میں, اس طرف سے سبھاش نگر میں, سب جگہ بنا لیے. اور سب کے بچے بھی باہر پڑھنے لگے ہیں, بہتوں کے بچے باہر پڑھنے. جو باہر نہیں پڑھتے تھے وہ جو باہر جو کوٹا ملا تھا ان کا فائدہ نہیں اٹھا پائے, ان کے لیے پیکج بنایا ہم نے, جو پیکج امپلائیز کشمیر گئے ہوئے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جائیداد اپنی زمین بیچ دی ہے کشمیر میں ڈسٹریس میں بھی, اور کئی یہاں پہ ضرورت تھی, ان کے مکان بنا تھے, بچوں کی شادیاں کرنی تھی, بچوں کو پڑھانے بھیجنا تھا, تو اس لیے زمین بیچ دی. تو ایک کشش تو ہے کہ ہم کو واپس جانا ہے. ہم کو اپروٹ کیوں کیا گیا؟ ہم نے تو کچھ کیا نہیں تھا. تو دیٹ از آور ہوم, وی شوڈ گو بیک. بٹ ایک روڈ میپ نہیں ہے. دے بلیو کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ان کو لے جانے کی واپس. اور آپ کو پتہ ہی ہے ہوم لینڈ کی آواز اٹھتی ہے, ایک ہی جگہ رہیں گی. اور کئی کہتے ہیں ون ٹائم سیٹلمنٹ, کئی کہتے ہیں کلسٹرز میں رہیے. تو ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے ریپرزینٹیو باڈی who can be looked upon as the voice of the community. Right. یہاں بہت سارے لوگ, یہاں ہر کوئی لیڈر ہے, بہت سارے لوگ کمیونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کا آرگیومنٹ ہوتا ہے ہم کس سے بات کریں. اور ہمارا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہی روڈ میپ دینا چاہیے کہ صاحب ہم واپس جانا چاہتے ہیں ان فلاں کنڈیشنز پہ, اس پہ پھر بحث ہو سکتی ہے. اب ہم ہوا میں کہیں ہوم لینڈ دیجیے وداؤٹ ریئلائزنگ دا ڈیفیکلٹی آف ہیونگ اے پیس آف لینڈ سیپریٹلی ان دا ویلی. کہاں سے لائیں گے, کس کو بے دخل کر کے بنائیں گے, کیسے رہیں گے. تو ہمیں ایک پریکٹیکل سلیوشن دینا ہے واپسی کا. لیکن جو ریئلسٹک جو اس وقت فیلنگ ہے کشمیری پنڈت میں وہ یہ ہے کہ ہم واپس جائیں تو کیا کرنے جائیں گے. اس قرض سے ہی ہم نے پیکج بنایا تھا امپلائیز کا کہ یہی ہیں اس وقت 400-450 ہزار ہیں وہاں, یہی ہیں جو آگے کشمیری پنڈتوں کی جنریشن ہے جو وہاں بسے گی, جو پرولیفریٹ ہوگی. اب ان کے بھی بچے ہو گئے ہیں, ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں, انہوں نے گاڑیاں خریدی ہوئی ہیں, بڑی اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں, پرانی طرح سے وہ لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں. تو انہی کے پاس رشتہ دار جاتے ہیں رہنے کی, انہی کے لیے مکان بنا رہے ہیں یہ لوگ. مکان تو نہیں, فلیٹس بنا رہے ہیں, 2 روم ٹینمنٹس ان کو کہتے ہیں. 6000 فلیٹس بن رہے ہیں وادی میں. تو اب واپس جائیں گے
تو ایک ہمیں بتانا ہے، انیشیٹو لینا ہے کہ ہم جب واپس جانا چاہتے ہیں ان شرطوں کو آپ پورا کریے، ڈسکشن ہو سکتا ہے. ادروائز ایوری ون از ناؤ ویل سیٹلڈ. تو ابھی تک اس میں خوف ہے کہ اگر ہم جائیں گے وہاں پہ کسی دن سنگرام پورہ کی طرح مار ڈالے جائیں گے، یا یہ کہ یہاں پہ ان کی اقتصادی حالت اچھی ہے، وہاں جائیں گے تو وہاں کچھ کمائیں گے، کہاں یہاں پہ سارے لوگ گڑگاؤں میں دوسری جگہوں پہ کارپوریٹ میں کام کر رہے ہیں اچھی طرح سے، یا یہ ہے کہ اس میں ایک اتنی اب خلیج آ چکی ہے کہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ اب جانے کی ضرورت ہی نہیں، اب ہم یہاں پہ اچھی طرح سے ہیں. مسٹرسٹ تو ہو گیا ہے جی، مسٹرسٹ تو کافی ہے. اس کو مسٹرسٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے جہاں دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو. وہاں کے کچھ جانے پہچانے لوگ، یہاں کے کچھ جانے پہچانے لوگ آپس میں بات کریں، رنجشیں دور کریں، دل دھو لیں، دماغ کا زہر ختم کر کے پھر ایک اکٹھے ہونے کی بات کریں. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری فار سائٹڈ ویژن. تو دوسرا یہ کہ اقتصادی جو ان کا ہے وہاں جا کے کریں گے کیا؟ نوکریاں تو ان کی جو ہے وہی پیکیج امپلائی، وہ کوئی 4-5 ہزار ہیں بس. وہ بزنس جنہوں نے چھوڑی ہے وہاں، انہوں نے یہاں بزنس کر لی ہے یا باہر بزنس کر لی، وہاں جا کے وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس مکان نہیں بچے ہیں، ان کے پاس زمین نہیں بچی ہے، کھیتی بھی نہیں کر پائیں گے. تو ایک وہ بھی ایک وہ ہے. بٹ ایک ڈیزائر تو یہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ گلاب کا پھول جو ہے، یہ گلاب کا پھول جو ہے اس یہاں کی دھرتی پہ بھی وہی رنگ دے رہا ہے، لیکن وہ خوشبو نہیں دے رہا جو اس سوئل پہ مطلب ایک غیر اطمینان ٹرانسپلانٹڈ لائف لیڈ کر رہا ہے. ڈسسیٹسفیکشن وہ ہے اندر سے ڈسسیٹسفیکشن ہے. ہی از ناٹ لیونگ ان دیٹ انوائرمنٹ جس میں وہ بڑا ہوا ہے، پلا ہے، جس کا اس نے سکون لیا ہے، جس سے تو اس کا سکون کھویا، اس نے اس کا اپنے آمدنی کھوئی، اس نے چین کھویا، اس نے مکان کھوئے، اس نے اتنی بڑی جو اس کو نقصان ہوا اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی نا. لیکن ایک ریزیلینس ہے کشمیری پنڈت کمیونٹی میں، جو کہ ٹینٹوں میں رہنے کے بعد بھی وہ کھڑے ہیں آج اپنے پیروں پہ، بچوں کو پڑھا لکھا لیا، جیسے بھی سرکار نے مدد کی، کچھ بھی کیا. تو مگر دس ول ریمین. اب جوز کو دیکھ لیجئے کب سے وہ بے دخل ہوئے، کہاں سے ایجپٹ سے لے کے موسیٰ نے ان کو پتہ نہیں کیا کہا، ہوم لینڈ کی بات کری، اور الٹیمیٹلی اوور دی ایئرز وہ لوگ ہوم لینڈ کی طرف اپنے آج کل اسرائیل میں جا کے بستے تھے، اکا دکا اکا. اور جب وہ ورلڈ وار ختم ہوا تو وہاں دیکھے 30-40% ایریا میں 30-40% لوگ جوز تھے، تو ان کو اسٹیٹ مل گیا. تو ایک ڈریم فالو کیا. تو مجھے نہیں لگتا کشمیری پنڈت نے وہ ڈریم فالو بھی کیا ہے. جن دنوں آپ چیف سیکرٹری تھے اور مفتی محمد سعید چیف منسٹر تھے، تو ان دنوں بھی ایک پلان بنایا گیا تھا کہ ان کو واپس لائیں گے. اسمبلی میں نیشنل کانفرنس کے کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ ان کو لا رہے ہیں. ایک دم وہاں سے مفتی صاحب کے قریبی ساتھی منسٹر اٹھ کھڑا ہوئے، تو انہوں نے کہا ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. جس وقت کلگام کی بات چل رہی تھی، جس سے کہ ایک طرح سے لوگوں کو لگا کہ یہ بیک ٹریفک آ گیا، ایسا کچھ نہیں. اس کے بعد تو کوئی ایسا مطلب بڑا کوئی منصوبہ نہیں آیا. حالانکہ بتایا گیا پہلے ان کو 7 لاکھ روپے دے دیں گے، پھر 20 لاکھ روپے لیکن کوئی منصوبہ ابھی تک وہ تو پرنٹڈ اور ڈاکیومنٹل منصوبہ ہے کہ جو جانا چاہے، ریپیئر کرنا چاہے، اس کو جا نہیں رہے. دوسرا یہ مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کشمیری پنڈتوں کو واپس لاؤ کسی طرح سے. میں نے کہا صاحب حالات ہی ایسے ہیں، کیسے آئیں گے واپس جب تک کہ ان کو ایشور نہیں ہوگا سیکیورٹی رہنے کا. تو میں نے کہا صاحب میں شروعات کر رہا ہوں، میں ایک کالونی سی چھوٹی سی بنا دیتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے پیسے لے کے. تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ہی تھا اس وقت، یہ لوگ ان کا. تو شیخ پورہ 200 ہمامہ 262 فلیٹس ہم نے بنایا، اسے مندر رکھے، اسکول رکھے، باقی پیسے لایا 18 کروڑ کے قریب لایا میں. تو وہ بنانا شروع کر دیا، بن گیا، اچھا بنا. وہاں پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری نارائنن تھے، وہ آئے، دیکھا، انہوں نے خوش ہوئے. انہوں نے کہا اس میں آؤ کشمیری پنڈت. مفتی صاحب نے کہا ان میں بساؤ، اور پھر ہم اور پیسے دیں گے آپ کو، ہوا گل میں بناؤ کچھ، اور اسی طرح سے کلسٹر. تو اس میں آیا نہیں کوئی. ہم سے کہا گیا، ہم پہ الزام لگا کہ آپ لوگ ایک گھٹوں سے دوسرے گھٹوں پہ بسانے جا رہے ہیں لوگوں کو، یہ مت کری. تو وہ خالی ہی رہے. لیکن ایک
اچھا اتفاق تھا کہ جو امپلائیز لگے جو بڑگام سری نگر میں تعینات تھے پروگرام کے تحت پی ایم پیکج، ان کے لیے رہنے کی یہ ایک اویلیبل جگہ. پھر بھی ٹرانزٹ کیمپ بھی اس کو بتایا جا رہا ہے. میں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ جب یہ مجھ سے کہا گیا ہے گٹر میں لے رہے ہیں، میں نے کہا یہ ٹرانزٹ کیمپ ہے. ان کو جو اپنے گاؤں میں جا کے اپنا مکان ٹھیک کرنا چاہے وہ پہلے یہاں رہے، ہم اس کا بندوبست کریں گے. وہ جا کے الٹیمیٹلی علاج کیا ہے؟ یہ کیمپس بنیں گے تو ان کو لوگ گیٹوز کہیں گے، اگر یہ اپنے گاؤں میں جائیں گے تو یہاں پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں گے، تو وہ بھی ایک ہمیں دیکھیے نا، یہ تو جو کلسٹرز بن رہے ہیں، یہ جو 6000 فلیٹس بن رہے ہیں، یہی شروعات ہے. اس میں سارے امپلائی شفٹ کریں گے، ان میں ہی رہیں گے. اور کچھ لوگوں کا تو مجھے اطلاع ہے کچھ لوگوں نے زمین کے ٹکڑے دیکھنا شروع کیا ہے، خریدنا شروع کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنے سیف جگہ پہ، مطلب انہوں نے اپنی پسند کے مطابق. تو وہ جب 6000 فلیٹس میں رہنے لگیں گے، ایک سینس آف سیکیورٹی. تو وہ کہاں بن رہے ہیں وہ 6000؟ دیکھیں نا آپ کے یہ گاندربل کے آگے لگ رہے ہیں، بندہاوا میں یہ جو ہے گاندربل کے. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو رنگ روڈ ہے اس پہ بنانے ہیں کوئی 30 ٹاؤنز وغیرہ، یا ایسی کوئی بات ایسی کانکریٹ ایسا نہیں ہے. بقیہ صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہ کہ اگر آپ مفتی صاحب کے ساتھ رہے اور اس کے بعد آپ کے ہی دور میں ٹرانزیشن ہو گیا، غلام نبی آزاد اس کے چیف منسٹر بن گئے جموں کشمیر کے، لیکن جب آپ ریٹائر ہو گئے تو ایک دم آپ نے داخلہ لے لیا نیشنل کانفرنس میں. آپ آئے 2007 میں، اس کے ریٹائر ہونے کے 1 سال کے بعد شاید، اور اس کے بعد 2009 میں آپ کو ممبر آف لیجسلیٹو کونسل بھی بنایا گیا. 2015 میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آپ کو اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر بھی بنایا. لیکن 13 سال وہاں رہنے کے بعد آپ مستعفی کیوں ہوئے اور کیوں اپنی پارٹی میں ہی چلے گئے؟ اس کا جواب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ سے. یہ جب میں ریٹائر ہوا تو مجھ کو ایڈوائزر بنایا انہوں نے، آزاد صاحب نے اپنا. 1 سال وہ ایرا کا چیف بھی رہا اس دوران. تو اب ایڈمنسٹریشن میری یہ تھی کہ یہ ایک مزاج تھا کہ لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے، لوگوں سے دور نہیں ہونا چاہیے. ان کے کام ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس ایک مریض جیسے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے ویسے ہی وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم لوگ ان کو دھکار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں. تو اس کی وجہ سے مجھے دماغ میں یہ تھا کہ آئی شوڈ بی کلوز ٹو دا پبلک. تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو ہمارے سارے جو پولیٹیکل لوگ تھے، واقف تھے، دوست تھے، تو ان سے باتوں میں انہوں نے بھی سجیشن دیا کہ تم پالیٹکس آ جاؤ. اب میں سوال یہ اٹھتا تھا کہ کس پارٹی کو جاؤں. میں شیخ صاحب سے کام لے کے فاروق صاحب کے ساتھ میں رہا، کام کیا. شیخ صاحب کو میں نے دیکھا کہ ہی ڈیفینیٹلی واز اے گریٹ مین. وی ہیڈ ہاربرڈ نو بٹرنس. میرے ساتھ وہ بڑے اپنے پیار سے وہ تھے، تو وہ باتیں کرتے رہتے تھے. تو اس میں دیکھتا تھا وہ رنجش نہیں تھی وہ کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا یہ، بٹ ہی ہیڈ اے ویژن. اور وہ سیکولر اور بہت ہی سیکولر تھے. تو ان کی چھاپ مجھ پہ پڑی تھی کہ دماغ پہ کہ یہ کشمیری جموں کشمیر کے لوگوں کے بڑے ہتیشی ہیں. فاروق عبداللہ کا اپنا سٹائل تھا، لیکن میں دیکھتا تھا بڑے نیشنلسٹ ہیں، سیکولر ہیں اور بڑے وارم ہارٹڈ ہیں. تو ایسی تو وہ بھی ایک چھاپ پڑی تھی. تو جب میں نے فیصلہ کیا، میں نے کہا چلو NC کو ہی جوائن کرتے ہیں، اگر پالیٹکس جوائن کرنی ہے. تو جوائن کیا، انہوں نے ہم کو ویلکم کیا. تو انہوں نے ہمیں MLC بنا دیا. اور MLC بھی عجیب غریب طریقے سے میں بنا ہوا، ٹاس کرنا پڑا. 2 کے بیچ میں ٹرائی ہو گیا. مونگا صاحب اور میرے بیچ میں ٹرائی ہو گیا تو میں ٹاس سے جیت گیا. اور وہ ٹاس کیا تھا، جو باہر نکلے گا وہ ہارے گا، جو اندر رہے گا وہ جیتے گا. الٹا تھا. الٹا. تو میرا 6 سال MLC رہا، تو اچھا وہ رہا، ٹھیک تھا. اس کے بعد پھر جب ٹائم ہو گیا تو انہوں نے مجھے پولیٹیکل ایڈوائز. لیکن اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ NC میں جو حالانکہ جب میں نے NC جوائن کیا، مفتی صاحب نے کسی سے کہا تھا کہ یہ تو عجیب بات ہے، یہ ہمارے ساتھ آنا چاہیے تھا. میرے ساتھ اس نے کبھی بات ہی نہیں کی. تو میں نے اس سے کہا کہ صاحب پالیٹکس ایک چیز ہے، ایڈمنسٹریشن ایک چیز. ایسا تھوڑی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا ہو کہ تم میری پارٹی جوائن کرنا تو اس لیے میں چیف سیکرٹری بنا رہا ہوں. ایسی بات نہیں تھی. تو یہ اپنا ویو ہے. بہرحال پھر یہ میں نے دیکھا چینج ایک کچھ آ رہا ہے. فاروق صاحب تھوڑے
پیچھے ہو گئے ہیں، عمر صاحب آگے ہو گئے ہیں، تو ان کا سوچ جو ہے وہ پازیٹیو سوچ نہیں ہے. کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے ہیں، جیسے چائنا کی بات کرنے لگے، وہ چائنا کا استعمال کریں گے، یہ 370 کو واپس لانے میں مدد کرے گا چائنا. اس سے پہلے تو میں نے ان سے بھی کہا بھی تھا کہ اس طرح سے کرو وہ کرو، جو ہمارے مشورہ چلتا نہیں تھا. تو اور ہی لوگ مشورہ دیتے تھے وہاں پہ، تو اس لیے میں نے سوچا اب میرا آپ کو لگ رہا تھا کہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، ہاں خاطر میں زیادہ نہیں لاتے ایسا. تو یہ نہیں تھا کہ یہ سارے، کیونکہ ان میں کئی لوگ اس وقت جیل میں ہی تھے جس وقت آپ 7 مارچ کو آپ نے استعفیٰ دے دیا، 8 مارچ کو آپ اپنی پارٹی میں چلے گئے. اور یہ بھی سوال ہے کہ اپنی پارٹی میں ہی کیوں چلے گئے؟ اپنی پارٹی میں اس لیے گیا کیونکہ یہ جو ان کے ساتھ جب ڈسکشن ہوا تو یہ لگا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ہمت کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیر کے عوام کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اب کافی ہو گیا، کافی آپ نے سفر کیا، اب نئے راستے پہ چلو، تم لوگ گمراہ کیے گئے ہو. نیا راستہ کیا ہے؟ وہ ڈیولپمنٹ کا راستہ ہے، وہ ہندوستان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے، اور 370 جو ہے واپس نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا، مگر اس کے لیے تو ہمیں مدد چاہیے. تو ہم لوگ گئے مودی صاحب کے پاس کہ ہم لوگ اس وقت ہیں، اس وقت سناٹے میں ہیں جموں کشمیر، 370 ہٹا دیا ہے، لوگ بڑے دکھی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ان کا اسپیشل سٹیٹس خراب ہو گیا. تو ان کو ہم راحت دینے کے لیے، ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، ان کو نمائندگی کرنے کے لیے ہم آئے ہیں. لیکن ہم سوچ ہمارا نیشنلسٹ ہے، ہم مان کے چلتے ہیں کہ ہندوستان کے بغیر چارہ نہیں ہے، اور ڈیولپمنٹ کے راستے پہ لوگوں کو لینا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم آپ ہی کا سہارا لیں گے، کیونکہ آپ ہندوستان میں اس وقت آپ کی سرکار. تو ہم یہ سوچ کے آئے کہ اگر ہم یہ بیڑا اٹھاتے ہیں، we were supposed to be swimming against the tide، کہ تو اس کے لیے ہمیں کافی محنت کرنی پڑی. تو اس لیے میں نے جوائن کیا کہ اب گھر تو نہیں بیٹھ سکتا میں، کیونکہ پبلک کے ساتھ میرا رابطہ رہا ہے ہمیشہ. میں چاہتا ہوں کہ جو میری ایکسپیرینس ہے، افسر لوگ جو ہیں پرانے نئے، کوئی آتا ہے تو میرے فون سے کچھ کام بن جاتا ہے، تو یہ اس سے مجھے سیٹسفیکشن ملتی ہے. تو اس لیے میں ان کے پاس آیا، اور یہ سوچ کے، یہ نہیں، مجھے پتا تھا کہ بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن کرنا ضروری ہے، کیونکہ کشمیری عوام نے بہت سفر کیا ہے. بیکاز یہ وہی عوام ہے جو 65 میں جو انہوں نے کہا کہ حملہ ور خبردار، یہ کشمیری ہوشیار، ہم کشمیری ہیں، ہم کشمیری ہیں تیار. یہ وہی عوام ہے جنہوں نے کیا کہتے ہیں کھل کے ووٹ بھی ڈالے. تو مگر پھر کیا دیکھیں 90 کے بعد کیا ہوا، یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ ان کو گمراہ کیا گیا، ان کو خواب دکھائے گئے، جھوٹے وعدے کیے گئے. تو ان کو اس راستے، اس ماحول سے نکالنے کے لیے اگر ہم کوشش کریں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں. تو الطاف ان کو کوٹ ان کوٹ حقیقت پسندی کی راہ پہ لانا ہے. جی ہاں، جی ہاں، خواب نہیں دکھائیں گے. اب یہ ہے ایک بڑا سوال، ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے اس کا جواب، کہ اب 2024 میں 2 الیکشن ہوئے، پہلا لوک سبھا کا الیکشن ہوا، اس کے بعد اسمبلی کا الیکشن ہوا، اور اس میں مکمل صفایا ہو گیا اپنی پارٹی کا. اس کے علاوہ اور پارٹیز کا، لیکن میں اپنی پارٹی کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا وجہ ہوئی کہ یہ انہوں نے آلموسٹ سویپ کر لیا نیشنل کانفرنس نے، اور کانگریس نے بھی 6 سیٹس لے لیں، پی ڈی پی نے only 3 سیٹس، اور باقی پارٹیز دکھی ہی نہیں، 0 پہ آ گئیں اتنا سارا کام کرنے کے باوجود، پرٹیکولرلی اپنی پارٹی. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سیٹ بیک کے پیچھے کیا؟ بہت بڑا سیٹ بیک رہا ہمیں کہ اتنی محنت کرنے کے بعد الطاف صاحب کی ایک چھوی تھی جو کہ لوگوں کو پسند تھی، ان کی باتیں بھی سننے آتے تھے، بڑے بڑے جلسے کیے انہیں ان علاقوں میں جہاں کے 32 سال میں جلسے نہیں ہوئے تھے، سوئے بک میں، پلہالن میں، ادھر باقی جو ملٹن سین فیسٹلی ایریاز تھے، لوگ آ رہے تھے، سن رہے تھے، اور یہ مان کے چل رہے تھے کہ شاید یہ سچ بولتے. لیکن الیکشن کے دوران کیمپیننگ میں کچھ ایسی باتیں کہی گئیں، خاص کر بی جے پی کی طرف سے. ہم پہ تو خیر ٹیگ لگ ہی گیا تھا جب ہم نے پارٹی بنائی کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے، لیکن ہم سمجھاتے رہے کہ بی ٹیم کیا ہے، ہم اگر ہیں اور ہمیں اگر کچھ کشمیری عوام، جموں کے عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو دلی کی سرکار سے ہی مانگ کے کرنا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. لیکن جو بیانات آئے ان سے ایک امپریشن یہ چلا گیا کہ شاید
بی جے پی کا کچھ پلان ہے کہ کشمیر میں خاص طور سے چیف منسٹر جو ہے وہ کشمیر کا نہیں ہو، اس طرح کا ایک امپریشن بن گیا. اور شاید یہ جو ٹیم ہے یہ پارٹیاں، مطلب یہ جو بیانات کچھ لوگوں کی طرف سے آئے کہ یہاں پہ جموں سینٹرک سرکار بنے گی، ہندو چیف منسٹر بنے گا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ بھی ایک جھٹکا تھا. لیکن سب سے بڑا جھٹکا یہ لگا کہ ہمارے جو سینئر لوگ تھے وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. جو ہمارے وائس پریزیڈنٹس تھے باقی لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اس سے بھی لوگوں کو لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے پارٹی، اس میں تو ہے ہی نہیں. ہمارے پاس ایک ایسا سرمایہ تھا کہ تقریباً 15 ایکس ایم ایل ایز تھے جن کی کانسٹیٹوینسیز ابھی تھیں، جن کو وہ نرس کر رہے تھے. ہمارا اندازہ تھا کہ یہ جب الیکشن میں آئیں گے ایٹ لیسٹ اس میں سے بہت سارے لوگ تو جیت کے آئیں گے. اور بی جے پی کا بھی یہی اندازہ تھا کہ وہ سرکار بنا پائیں گے، یہاں جموں سے کچھ سیٹ لیں گے، کشمیر سے کچھ سیٹیں لیں گے. تو مگر وہ الٹا ہو گیا جسٹ بیکاز ان کے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دینے سے وہاں پہ ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ سرکار آئی، بی جے پی سپورٹڈ سرکار یہاں آئی تو یہاں کشمیری مسلمان کے مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی. نکلنے والوں میں سے ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی، شاید ان کا نام لینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن انہیں بتایا ہم اس لیے نکل رہے ہیں کہ الطاف صاحب ہماری بات نہیں مان رہے ہیں. یہ ایک بار پھر وہی مفتی محمد سعید کی پالیسی اپنا رہے ہیں جس میں ٹیررسٹ کو لیجیٹمیسی مل رہی ہے، جماعت اسلامی کو لیجیٹمیسی مل رہی ہے. یہ وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جس کے خلاف ہم نے اوپنلی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو اس وجہ سے نکل گئے. لیکن وہ اگر نکلے تو کسی فائدے کے لیے نکلے ہوں گے، وہ فائدہ ملا نہیں. وہ سب ہار گئے، اپنی سیٹیں تو ہار ہی گئے نا. جو بھی نکلے وہ جیتے نہیں، کوئی بھی اپنا علاقے کا وہ ان کو نہیں جیتے. اگر ایسی بات تھی کہ وہ مگر جتنا الطاف صاحب نے ان سینئر لیڈروں کی دیکھ بھال کی، ان کی ہر بات مانی، مجھے پتہ ہے ان کے آفیسز دیے، ان کو آنے جانے کا خرچہ ہوٹلوں میں رکھا، جو بھی چاہتے تھے کیا. تو اس کے بعد اس طرح کا یہ کہنا مجھے نہیں، مگر الطاف صاحب کی فلاسفی یہی تھی کہ ہم عوام کی جو نمائندگی ہے کریں. اور اس میں یہ سب سے بڑا جو یہ آج کل بھی وہ کہتے ہیں کہ جو انوسنٹ لوگ ہیں جیلوں میں ان کو چھوڑنا ضروری ہے. ان کے رشتہ داروں نے یا کسی بزرگ نے ملٹنسی کی ہو تو اس کا خمیازہ یہ کیوں بھگتیں. یہ ان کا ایک ہے کہ صاحب بہت سارے لوگ انوسنٹس ہیں، اسکریننگ کے بعد ان کو اگر چھوڑا جائے تو بہت اچھی بات. آپ کو کیا لگ رہا ہے بی جے پی کے کچھ لوگوں نے یہ جو حرکات کی، کیا یہ ان کی فولشنس ہے یا اس میں کوئی اور مقصد تھا؟ جیسے کہ رویندر رینا نے کہا کہ بیٹ بھی ہمارا ہی ہے، ترن چگ نے سجاد لون کو الطاف بخاری کے گھر پہ لے لیا، جس سے لوگوں کو جو ان کے نقاد، ان کے مخالفین ہیں، ان کو یہ کہنے میں آسانی ہوگی یہ بی جے پی کی اے ٹیم ہے، بی ٹیم ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ایسے ہی ہے کہ ان کو کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی منصوبہ تھا؟ نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ میں ان کو کشمیری عوام کے کشمیر کے مزاج کا نہیں پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا لائک کرتے ہیں، کس طرح کے. آفٹر آل بی جے پی کے بھی کچھ پرانے لیڈر، ان کے لیے بہت محبت ہے کشمیریوں کے دلوں میں، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی جس کے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہوں. تو اس لیے یہ جو بیانات آئے مجھے لگے they were not planned. ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا اثر کیا ہوگا. اگر پتہ ہوتا تو شاید ایسی بات نہیں کرتے ہو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر مودی کے بیانات ہیں اس میں اسٹیٹس مین شپ ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے بالکل we needed a statesman, we needed a healing touch for the Kashmiri which we did not provide. وجے بقایا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے آج بات کی. بہت بہت شکریہ. آپ ہم سے ملاقات کرتے رہیں گے، آپ سے بات کرتے رہیں گے. شکریہ بہت.